بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے لیے ایک وادی ہو سونے کی، احب ان یکون لہ وادیان، تو وہ یہ پسند کرے گا، اس کی چاہت ہوگی کہ اس کو ایک کے بجائے اس کے لیے دو وادیاں ہوں. ولن یملأ فاہ الا التراب، فرمایا کہ اس کی منہ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی، ہرگز نہیں بھرے گی کوئی چیز، الا التراب، سوائے مٹی کے. یعنی اس کی منہ کو مٹی بھر سکتی ہے، اس کی جو یہ حرص ہے، اس کا جو یہ حرص ہے اور اس کی جو طمع ہے، لالچ ہے، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز بھر نہیں سکتی. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور اللہ جل جلالہ مہربانی فرماتے ہیں اس پر کہ جو توبہ کرے. جو آدمی اللہ کی طرف توبہ کرے گا، رجوع کرے گا، اللہ پاک اس پر مہربانی فرماتے ہیں، اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. متفق علیہ. تو گویا یہ اللہ آخری جو لفظ ہے وہ یتوب اللہ علی من تاب، یہ یعنی حدیث الباب ہے، یعنی باب کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ باب ہے توبے کے بارے میں. تو جو بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یضحک اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ جل جلالہ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں ان دو آدمیوں کے بارے میں، الی رجلین، ان دو آدمیوں سے، یقتل احدہما الاخر، کہ دونوں میں سے ایک دوسرے کو قتل کر لیتا ہے، یدخلان الجنت، اور جنت میں دونوں داخل ہو جاتے ہیں. کیسے ہوگا یہ کہ دونوں میں سے ایک دوسرے کو قتل کر لیتا ہے اور پھر وہ دونوں جنت میں چلے جائیں، اور اللہ پاک ایسے دو آدمیوں سے خوش ہوتے ہیں؟ تو یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا: یقاتل ھذا فی سبیل اللہ فیقتل، یہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، یہ ایک آدمی ان دونوں میں سے اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے، فیقتل، تو پھر اس میں وہ قتل کیا جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے. ثم یتوب اللہ علی القاتل، وہ جو اس کا قاتل ہوتا ہے، جو اس کو قتل کرتا ہے، کافر ہوتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ اس قاتل پر بھی مہربانی فرماتے ہیں، فیسلم، وہ اسلام لے آتا ہے، فیستشہد، وہ بھی شہید ہو جاتا ہے. متفق علیہ روایت ہے. ایسے دو آدمیوں سے اللہ جل جلالہ بڑے خوش ہوتے ہیں. یضحک، ضحک، یضحک کا معنی ہے ہنسنا، لیکن اللہ جل جلالہ کی طرف جب نسبت ہوتی ہے ایسی کلمات کا، تو اس وقت اس سے معنی مراد لیا جاتا ہے رضا کا، کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. باب الصبر، باب ہے صبر کے بارے میں. آج آیتیں پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ احادیث کل سے شروع کرتے ہیں. قال اللہ تعالی، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو تم صبر کرو، وصابروا، اور دشمن کے مقابلے میں، جنگ کے میدان میں بھی تم اپنے آپ کو ثابت قدم رکھو، صبر کرو. وقال تعالی، اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ضرور بے ضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے کچھ چیز کے ذریعے سے، خوف میں سے، والجوع، اور بھوک میں سے، ونقص من الاموال، اور مال کی کچھ کمی میں سے، مال میں کچھ تھوڑی سی کمی ہم لائیں گے اور تمہاری آزمائش کریں گے، والانفس، اور جانوں میں کچھ کمی لائیں گے، کچھ آپ کی فوتیاں ہو جائے گی، والثمرات، اور میووں میں کمی آئے گی، وبشر الصابرین، لیکن خوشخبری سناؤ صبر کرنے والوں کو. اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں: انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ بے شک اللہ جل جلالہ یعنی پورا دیں گے صبر کرنے والوں کو اجر ان کا بغیر حساب کے. انما یوفا، بے شک پورا دیا جائے گا، صابرون، صبر کرنے والوں کو، اجرہم، اجر ان کا، بغیر حساب، بغیر حساب کے. وقال تعالی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، البتہ وہ شخص جس نے صبر کیا اور وغفر، اور جس نے بخشش کی، لوگوں کو معاف کیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا کہ یہ عزم الامور میں سے ہیں، یعنی ان امور میں سے ہیں کہ جو بڑے امور ہیں اور بڑے عظمت والے اور عظیم الشان قسم کے امور ہیں، ان میں سے ہیں. وقال تعالی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں: استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وقال تعالی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں:
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے حتیٰ نعلم المجاہدین منکم والصابرین حتیٰ کہ ہم جان لیں ظاہر کر لیں نعلم کا یہاں مراد ہے یہاں معنی لیا جاتا ہے ظاہر کر لیں مجاہدین منکم ان لوگوں کو کہ جو جہاد کرنے والے ہیں اور مجاہدے کرنے والے ہیں تم میں سے والصابرین اور ان لوگوں کو کہ جو صبر کرنے والے ہیں والآیات فی الامر بالصبر و بیان فضلہ کثیرۃ معروفۃ اس امر بالصبر کے بارے میں جو آیتیں ہیں اور صبر کے بارے میں صبر کی فضیلت کے بارے میں جو آیتیں ہیں کثیرۃ معروفۃ وہ بہت زیادہ ہیں اور واضح ہیں بالکل معلوم ہیں۔ تو انشاءاللہ کل پھر ہم احادیث کو پڑھیں گے۔ اب عشاء کی نماز کا وقت ہمارے ہاں ہو گیا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں احادیث اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔